الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں امانتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جو امانت تمہارے پاس ہے، جن کی ہے، ان کے سپرد کر دو۔ بعض حضرات نے اس سے یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ اپنی امانت کی وصولی کے لیے کسی کو تمہارے پاس نہ آنا پڑے بلکہ تم خود جا کر اسے پہنچا دو، یعنی یہ تکلیف بھی اسے نہ دو کہ وہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئے بلکہ تم خود اس تک پہنچا دو۔ اور دوسری جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اصل میں اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ عہد الست میں جب تمام روحوں کو اللہ نے اکٹھا کیا تھا اور عہد الست لیا تھا اور کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام روحوں نے کہا تھا کہ قالوا بلا شہدنا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے۔ اور یہ اس لیے تاکہ کل کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تو اس کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، آپ ہمارے رب ہیں یا نہیں۔ یعنی قیامت کے دن اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ان سے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور جب رب ہیں تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ ایک آدمی کسی کو اپنا بڑا مانے لیکن اس کی بات نہ مانے تو کیا بڑا مانا اس نے؟ اب اگر ہم کسی کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو بتائیے کیا ہم نے اس کے رب ہونے کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کیا؟ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے امانتوں کا ذکر فرمایا کہ ایک امانت تھی جس کو ہم نے پیش کیا علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، زمین پر، والجبال، پہاڑوں پر، یعنی اس امانت کو ہم نے آسمان، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ اس امانت کا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ فأبین ان یحملنها واشفقن منها، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں۔ فأبین ان یحملنها واشفقن منها، لیکن وحملها الانسان، انسان پر جب پیش کیا انسان نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر اس نے آگے کر دیا اور کہا کہ اس امانت کا بوجھ میں اٹھاؤں۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ظالم بھی ہے، جاہل بھی، اسے پتہ نہیں ہے کہ جس امانت کا وہ بوجھ اٹھا رہا ہے اس امانت کا بوجھ صحیح طور پر اٹھا بھی سکے گا کہ نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس لیے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کرے۔ ایک آدمی اگر خود کہتا ہے کہ یہ کام میں کر دوں گا، اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کام کو نبھائے۔ اسی طریقے سے جو امانت انسان نے اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ امانت بزرگوں نے فرمایا کہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکامات، یہ ہے وہ امانت۔ اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان کا مکلف بنایا ہے انسان کو، تو بہرحال اس کو بجا لانا۔ تو امانت کا مفہوم جو ہمارے یہاں ہے وہ تو بہت محدود ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر امانت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کچھ مال رکھوا دے
پیسے رکھوا دے، اور پھر جب ہم لینے جائیں تو وہ ہماری امانت جوں کی تو لوٹا دے، تو ہم کہتے ہیں بڑا امانت دار آدمی. اور خدا نے کرے اگر اس نے اس مال میں خیانت کی، ہماری چیز کو بدل دیا، اعلیٰ چیز تھی خراب چیز رکھ دی، تو ہم کہیں گے بڑا خیانت کرنے والا آدمی. تو دنیاوی اعتبار سے تو امانت کا فقط اتنا سا مفہوم ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں امانت کا مفہوم فقط اتنا ہی نہیں، یعنی یہ بھی امانت ہی کہلائے گی، لیکن فقط اتنا مفہوم نہیں بلکہ اس کا وسیع تر مفہوم ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پوری زندگی جو عطا فرمائی ہے ساری کی ساری امانت. اب زندگی چاہے 60 سال پر مبنی ہو، 70 سال پر ہو، 80 سال پر ہو، 90 سال کی ہو، یہ پوری زندگی جو ہے اللہ کی طرف سے امانت ہے جو انسان کو دی گئی ہے، اور اس امانت کا صحیح طور پر حق ادا کرنا یہ امانت داری ہے، اور اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کرنا یہ خیانت. امانت کا جو مفہوم ہے صحیح وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی چیز اس بھروسے پر دینا کہ یہ اس کا حق ادا کرے گا. کوئی عہدہ، کوئی چیز امانتاً اس کو دی جائے، عہدہ سپرد کیا جائے، تو یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا حق ادا کرے گا. اب اگر کوئی شخص اس کا حق ادا نہیں کر رہا، جو کام اس کے سپرد کیا تھا وہ پورا نہیں کر رہا، جس عہدے پر اس کو بٹھایا تھا اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں اس کو خیانت تصور کیا جائے گا، خائن آدمی. اسی طریقے سے انسان کی پورا وجود سر سے لے کے پیر تک سارے کے سارے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اسی لیے اس امانت کو ہم ضائع نہیں کر سکتے اپنے طور پہ. کوئی یہ چاہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ لوں، اپنی آنکھ نکال لوں، اپنا کان کاٹ دوں، ایسا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کرے گا تو گناہگار ہوگا، امانت میں خیانت ہوگی. تو اس لیے امانت کا مفہوم وسیع تر ہے. اللہ نے آنکھ دی ہے، مثلا آنکھ کا حق ہے کہ اس کو ناجائز کاموں میں استعمال نہ کیا جائے. پوری دنیا کو اس سے دیکھو آنکھوں سے، شریعت نے منع نہیں کیا، اسی لیے آنکھیں دی گئی ہیں کہ لوگ دیکھیں. لیکن جہاں منع کیا گیا ہے کہ رک جاؤ، وہاں آنکھوں کو بند کر لینا چاہیے. اسی کو ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو وہ بے نیاز. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور خیانتوں کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ تم چھپاتے ہو، گناہوں کی جو تصور تم پالتے ہو، ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ آنکھ کا صحیح استعمال یہ امانت، اور آنکھ کا غلط استعمال یہ اس میں خیانت ہے. صرف اتنی ہی نہیں، اگر ہم نے سینے میں کوئی چیز چھپائی ہے دل میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو ایک آدمی کو حکم یہ ہے کہ بھئی اس کا استعمال صحیح کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اگر جائز جگہ پر کوئی آدمی دیکھتا ہے، اپنی آنکھ سے باپ کو دیکھتا ہے، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب. ماں کو دیکھتا ہے، حج و عمرے کا ثواب. بیوی کو دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہوا آدمی، اپنی بیوی پر نظر پڑی، بیوی نے اس کو دیکھا، اس نے بیوی کو دیکھا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو محبت بھری نظر سے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کیونکہ آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہی آنکھ کا استعمال ہم غلط کسی نامحرم پر رکھیں، آنکھ کا استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار. فرمایا کہ یہ آنکھ کا زنا ہے. زنا العین النظر. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ نظر بازی کرنا. عورت مرد کو دیکھے، نامحرم کو، اور نامحرم آدمی نامحرم عورت کو، آدمی نامحرم عورت کو دیکھے. دونوں صورتیں فرمایا کہ زنا العین النظر، آنکھ کا زنا جو ہے وہ نظر بازی کرنا ہے، ناجائز نگاہ ڈالنا. تو امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس لیے امانت میں خیانت کرنے کا مفہوم فقط مال میں خیانت کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے جو اعضائے بدن انسان کو عطا فرمائے ہیں، جس طرح میں نے آنکھ کا کہا، اسی طرح کان کا بھی حکم ہے. کان سے آدمی غیبت نہ سنے، گانا نہ سنے، موسیقی نہ سنے، گناہ کی باتوں کو نہ سنے، ان سب سے گریز کرنا یہ کان کا حق ہے. لیکن خدا نہ کرے کوئی آدمی اس کان سے غیبت بھی سن رہا ہے، موسیقی بھی سن رہا ہے، اور گانے بھی سن رہا ہے، گناہ کی باتیں بھی سن رہا ہے، تو
تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے زبان ہے، اس کا صحیح استعمال۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ، کان، ناک، یہ سارے کے سارے اللہ نے ایسی مشینیں ہمارے اندر لگا دی ہیں، فٹ کر دی ہے کہ جس کو نہ تو کسی سروس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ مسلسل کام کر رہی ہیں، آنکھ بھی مسلسل کام کر رہی ہے، کان بھی مسلسل کام کر رہے ہیں، زبان بھی مسلسل چل رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ خدا نہ کرے آنکھ میں بیماری آ جاتی ہے، کان میں بیماری آ جاتی ہے، پھر ہمیں اس کے قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مشینری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فری میں عطا فرما رکھی تھی اور اب جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، تو اس کے قدر و قیمت کا پھر اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آدمی کہیں اس ڈاکٹر کے پاس، کہیں اس ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے کہ کسی طریقے سے میری بینائی بحال ہو جائے، میری آنکھوں کی سماعت جو ہے وہ درست ہو جائے اور میری زبان جو ہے اس میں تتلاہٹ نہ پیدا ہو۔ یہ ساری چیزیں انسان اس وقت پھر قدر و قیمت ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہ چیزیں امانتاً ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے اس کا حکم یہ ہے کہ صحیح جگہوں پر اس کا استعمال کریں، اگر غلط جگہوں پر استعمال کریں گے تو یہی امانت میں خیانت ہو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ سمع، بصر اور قلب، ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اور قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے آنکھ کا صحیح استعمال کیا، تم نے اپنے دل کا صحیح استعمال کیا، تم نے اپنی کانوں کا صحیح استعمال کیا، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو یہ پورا کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خودکشی نہیں کر سکتا۔ خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا؟ کہ تمہاری چیز ہی نہیں ہے، زندگی کو ختم کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ اللہ کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہیں زندگی دے، جب چاہے لے لے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر کسی کو کہے کہ صاحب میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں کہ تم مجھے مار ڈالو اور تمہارے جو تم قتل کرو گے کوئی عدالت تم پر مقدمہ نہیں چلائے گی، کوئی شخص اس کا دعویٰ نہیں کرے گا، لیکن فرمایا کہ یہ کرنا صحیح نہیں، اور صحیح اسی لیے نہیں ہے کہ اس جسم کے مالک ہم ہیں ہی نہیں۔ ایک چیز ہماری ملکیت نہیں ہے تو ہم وہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آدمی کتاب کسی سے مانگ کر لے اور پھر یہ کہے کہ اچھا بھئی یہ تم لے جاؤ جا کے پڑھ لو، جائز تھوڑی۔ کتاب تو تمہارے پاس امانتاً ہے، تم اس کتاب کی ذمہ دار ہو اس کی حفاظت کے۔ اسی لیے بزرگان نے ادب بتایا کہ جب کسی کی کتاب لو تو اس کتاب پر لکھو نہیں، اس کتاب کے صفحے کو موڑو نہیں۔ بعض لوگ پڑھنے کے لیے کتاب لے لی، اب اس کے صفحے کو موڑ دیا، کہیں اپنے نوٹ اس پہ لکھ دیا کوئی چیز، تو بھائی امانت میں خیانت ہے یہ، کہ ہم نے جو چیز لی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس کا استعمال یہ کہ ہم اس کو پڑھیں، پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو آگے دینا پڑھنے کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ آج عام طور پر اس کو چوری نہیں سمجھتے، اس خیانت کو لوگ خیانت ہی نہیں سمجھتے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ گھروں میں کہیں سے کوئی کھانا آ گیا، برتن آ گئے لے کے، ہم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھانا نکال کے برتن فوراً واپس کرتے، اس کو ہم نے واپس نہیں کیا، کہہ دے کہ ہاں بعد میں لے جانا، رکھ دیے۔ اب پتہ چلا کہ بیچارہ وہ تو لینے آیا نہیں، اب اس کا ہم نے استعمال گھر میں شروع کر دیا، اسی میں کھا رہے ہیں، اسی میں پی رہے ہیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پڑوس میں اس میں کھانا بھی بھجوا رہے ہیں ڈال کے۔ تو یہ امانت میں خیانت، تو اس کو کوئی خیانت سمجھتا ہی نہیں۔ یہ امانت کی چیز ہے، اس کو امانت کو کوئی امانت نہیں جانتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ امانت کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع ہے، فقط اتنا سا نہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی عہدے پر رکھا ہے، مخلوق خدا کے کام آپ کے ذمے ہیں، لیکن ہم رشوت لے رہے ہیں، بغیر رشوت کے کام نہیں کرتے۔ جو کام ہماری ذمہ داری تھی ہم وہ کام نہیں کر رہے، اس کے لیے پیسے مانگتے ہیں، حالانکہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں اس کام کی۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال۔ یہی وجہ ہے فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے، یہ امام کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ بحیثیت امام ہونے کے، امامت کے عہدے کی وجہ سے اپنے لیے وہ کوئی نرمی چاہے کہیں جا کے کہ بھئی میں تو مسجد کا امام ہوں لہذا مجھے اس میں کچھ کمی کر دو، یہ جائز نہیں۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مسلک یہ ہے کہ اس سے کچھ اور زیادہ دینا چاہیے عام لوگوں سے، تاکہ اپنی وجاہت کا روب ڈال کر کوئی چیز حاصل نہ ہو۔ تو تقویٰ تو یہی
باقی یہ کہ اس پر عمل کون کرتا ہے یہ ایک الگ بات. تو اسی لیے تو بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ عمل ہم سمجھے کہ یہ امانت، اس میں خیانت نہ ہو. اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں عطا کی ہیں اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت، اور اس کا استعمال غلط، اس کی ذمہ داری سے فرار یہ ناجائز اور خیانت، اس سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں بھی آج کل معرکہ چل رہا ہے الیکشن کا. بہت سوچ سمجھ کر ووٹ دینے کی ضرورت. ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ صاحب اس کو دیں گے تو یہ تو جیتے گا ہی نہیں، لہذا آدمی تو نیک ہے، لہذا یہ تو جیتے گا نہیں، لہذا اس کو ووٹ کیوں دیں. ایک بدماش کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں تصور ہے کہ ہاں یہ جیتے گا لہذا ووٹ اس کو دینا کہ ووٹ ضائع نہ ہو. یعنی ایسا تصور ہے کہ اگر یہ امانت ہے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ایک شخص منتخب ہو کر عدالت وہاں پر اسمبلی میں پہنچتا ہے، چاہے صوبائی اسمبلی میں پہنچے یا قومی اسمبلی میں، آپ کے ووٹ سے منتخب ہو کر پہنچ رہا ہے. نتیجتاً اگر آپ غلط آدمی کا منتخب کرتے ہیں اور اس کو اسمبلی میں پہنچاتے ہیں، اس کے بعد وہ ناجائز کام جتنے بھی کرے گا، شریعت اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، ختم نبوت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور دیگر جو اسلامی حقوق ہیں ان کے خلاف کام کر رہا ہے، تو وہ امانت میں خیانت ہے. جس طرح وہ گناہگار ہوگا، جو ووٹ دے رہا ہے وہ بھی گناہگار. فقط اتنی سی بات نہیں کہ ہم نے کسی کو جتوا دیا، ناچ لیے، گا لیے، بلکہ اس صورت میں ہم بھی گناہگار ہوں گے کہ ہم نے غلط آدمی کا انتخاب کیوں کیا. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم دیکھتے یہ آدمی جھوٹا تو نہیں، بے ایمانی تو نہیں کرتا، امانت میں خیانت تو نہیں کرتا. اگر صحیح لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے تو وہ آپ کا بھی حق ادا کریں گے. اگر آپ غلط لوگوں کو پہنچائیں گے تو یہ لوگ آپ کا کام نہیں کریں گے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ امانت دار، دیانت دار لوگوں کو منتخب کیا جائے. اب یہ سوچنا آپ کا کام ہے کہ کون ہے کون نہیں. ہم کسی کی طرف نہ اشارہ کرتے اور نہ ہی نام لیتے کہ فلاں کو دیا جائے فلاں کو نہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کے علاقے سے کوئی کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ زیادہ جانتے ہیں کہ کون ہے جو آدمی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جتوانا نہ جتوانا یہ ہمارا کام نہیں. ہم نے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے تاکہ ہم بری و ذمہ ہو جائیں کہ یا اللہ ہم نے تو اپنا کام کیا، جس کو ہم صحیح سمجھتے تھے ہم نے اس کے حق میں رائے دی. اب اگر وہ نہیں جیتا تو یہ ہمارا اختیار نہیں تھا، اس لیے کہ اور لوگوں نے نہیں دیا. لیکن ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں دیانتاً اس کو ووٹ دینا چاہیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ہی نہیں ڈالتے، تو یہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار، یہ بھی درست نہیں. ایسے موقع پر کہیں نکل جانا اور ووٹ کا استعمال نہ کرنا یہ بدماشوں کو کھلی چھٹی دینے کے مترادف ہے کہ آپ نے کھلی چھوٹ دے دی کہ میاں تم استعمال کرو، ہم تو کہیں چل دیے. کوئی گھومنے چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. نتیجتاً نیک لوگ پڑے سوتے رہ گئے اور جو بدماش تھے وہ جاگتے رہے. نتیجتاً انہوں نے اپنے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچا دیا اور آپ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں صاحب دیکھو کیسے آ گئے کیسے آ گئے. تو یہ کیسے کون لایا بھائی؟ تم ہی تو لائے ہو. اگر آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا ہوتا، صحیح آدمی کو دیا ہوتا، بیدار ہوتے تو یقیناً صحیح لوگ آتے. تو اس لیے آپ اپنے طور پر اس امانت کو ادا کیجیے. یہ امانت ہے ہمارے ذمے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تو بہت تفصیل لکھی ہے اس سلسلے میں، بلکہ باقاعدہ کتابچہ ہے، لے لینا چاہیے، دارالفتہ سے مل جاتا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت. ووٹ ایک امانت، ووٹ ایک شہادت، گواہی. آپ گواہی دے رہے ہیں کہ جس شخص کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ اہل آدمی ہے، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ صحیح کام کرے گا. اور اگر آپ نے اس کے آدمی صحیح نہیں اور آپ نے آپ نے گواہی دی تو وہ جھوٹی گواہی ہوگی، امانت دار نہیں ہے وہ. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی خیال کر کے دیکھ کر جو ہے وہ اپنا حق کا استعمال کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو صحیح طریقے پر استعمال کرنا. اچھے لوگوں کو جو کرپٹ نہ ہوں، بددیانت نہ ہوں، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوں، ان کے کام آتے ہوں. بھائی ہم سب کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمارے کام ہوں. جب کام ہونا مقصد ہے تو ایسے لوگوں کو لائیے جو کام کرنے والے ہوں.
آپ سارے سال دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ووٹ لینے کے بعد 5 سال تک وہ آتے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتے، اپنے حلقے میں ہی نہیں آتے. ایسے لوگوں کو تو بائیکاٹ کرنا چاہیے جو کام ہی نہیں کرتے. ان لوگوں کو آپ آگے لائیے اور پھر اس میں دینی اعتبار سے بھی دیکھیے. دینی اعتبار سے عقائد بھی درست ہوں. عقائد ہی درست نہیں ہوں گے تو باقی سارے کام کیا کرے گا؟ جو اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھے گا وہ بندگان خدا کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے حقوق کا استعمال صحیح کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس موقع کو سے فائدہ اٹھائیے. یہ بھی امانت ہے. یہ جو عبد الامانات الی اہلھا میں جو حکم ہے نا کہ امانت اس کے اہل تک پہنچا دو، اس میں یہ بھی ہے کہ صحیح آدمی کو منتخب کرو، صحیح آدمی کو ووٹ دو اور اس کو جو اہل آدمی ہے اس کو عہدے پر لاؤ. یہ آپ اپنی امانت پہنچائیں گے. تو اس لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنی رائے کے مطابق دیانت اور امانت کے اصولوں پر پرکھتے ہوئے. اب یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پورا 100% نہ ہو تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ سارے اگر اندھے کھڑے ہوئے تو اس میں جو کاڑا ہے اس کو دے دیں. ایک آنکھ سے دکھ تو رہا ہے نا کم از کم اس کو، اور جو بالکل دونوں آنکھوں سے اندھا ہے وہ تو اندھا ہی ہے. تو اندھوں میں جو کاڑا راجا ہو اس کو دے دو. ہمارے اردو میں مثال ہے نا اندھوں میں کاڑا راجا. 10 اگر آدمی ہے 10 کو 10 اندھے ہیں لیکن ایک کی آنکھ ایک ہے تو کاڑا، لیکن ایک آنکھ ہے تو بولے گا بھی اس کو دکھ رہا ہے کم از کم. تو ایسے آدمی کو دے دیں جو کاڑا ہو. جو بروں میں سب سے کم برا ہے لیکن کام کا آدمی اس کو دے دیں. ہیں تو سارے ہی برے لیکن ان بروں میں کم برا ہے تو یقیناً وہ ہمارے ووٹ کا مستحق ہوگا اس وقت، کہ اس لیے کہ اس میں برائی کم ہے. ورنہ خدا نہ کرے اگر ہم زیادہ برے کو دے دیں گے تو مشکل میں پھنس جائیں گے. تو بڑی برائی سے بچتے ہوئے چھوٹی برائی کو اختیار کر لینا اس وقت تاکہ بڑی برائی سے بچا جا سکے، یہ ضروری ہے. تو اس لیے میرا عزیزو یہ وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے، خوب سوچئے سمجھیے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیجئے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آدمی اگر امانت دیانت داری سے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتے. آپ نے ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایک بندہ خدا جو 19 سال سے ظاہری اعتبار سے اس کی داڑھی بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو وہ کام کر رہا ہے دیانت داری کے ساتھ، آج دنیا اس کے گیت گا رہی. اور جو کفر کی طاقتیں اس کے خلاف ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مسلمان ترقی کیوں کر رہا ہے. ایک ایسا ملک جو معیشت کے اعتبار سے عرب ملکوں سے آگے نکل گیا، جس کے ذمے IMF کا اور ورلڈ بینک کا کوئی قرضہ نہیں ہے. جو قرضہ تھا اس نے وہ بھی ادا کر دیا. اگر اس کے ملک میں 10 اسکول تھے تو اس نے 100 اور بنا دیے. ایک یونیورسٹی تھی تو 100 اور بنا دی. اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر اس کی خاطر ٹینکوں کے نیچے بھی تو لیٹتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کے خلاف کے حق میں کون لیٹے گا؟ تو بات یہ ہے کہ کام کوئی کرتا ہے تو نظر آتا ہے، اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک اپیل کافی. ہمارے یہاں جو رات دن صبح و شام ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ ہر آدمی اپنا منشور پیش کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اپنا منشور پیش کیجئے مثبت انداز میں، دوسرے کو نیچا مت دکھائیے. اب لوگ آپ کے منشور کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، آپ کو دیکھیں گے کہ آپ وعدے کے پورے بھی ہیں کہ نہیں. وعدے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن خلاف کرتے ہیں. آپ یہ پکا وعدہ لے لیں ان سے جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس کہ بھئی ہمیں تو یہ کام کرانے ہیں اور ہمیں تو یہ چیز چاہیے. تو انشاءاللہ بہتری کی طرف کوئی نہ کوئی قدم تو یقیناً اٹھے گا. اور اٹھانے والا کون ہوگا؟ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم امانت کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر امانت داری کے ساتھ جو امین ہیں ان تک ان کی امانتوں کو پہنچائیں اور صحیح لوگوں کو ہم عہدوں پر لائیں تاکہ ہمارے حق میں بھی وہ بہتر ہو اور آگے ہماری اولادوں کے حق میں بھی وہ بہتر ہوں. جو ملک کے صلاح و فلاح کے لیے کام کرے. آج سارے کام ہو رہے ہیں لیکن دیکھیے ڈیم نہیں بن رہے. آپ برابر ملکوں میں دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چلا 63 ڈیم بنا لیے، 100 بنا لیے، اتنے بنا لیے، یہاں ایک بھی نہیں بن کے دے رہا. جو کام کرنے کے ہیں وہ تو کرو بھائی. جو ملک کو آج جو ہے وہ آپ کی لائنوں میں پانی نہیں ہے، ہاں ٹینکروں میں پانی موجود. آپ لے لیجیے 5-5 ہزار کے 10-10 ہزار کے ٹینکر مل جاتے ہیں، پانی جتنا چاہے استعمال کریں. لیکن یہ کہ آپ لائنوں سے اگر پانی چاہیں گے تو کئی دن کے مہینوں اور کئی علاقے سے سالوں سے پانی نہیں آ رہا، وہاں کے لوگ بیچارے پریشان. تو بھائی کس کی ذمہ داری ہے؟ کون ہے وہاں کا حکومتی عہدیدار؟ ایسے لوگوں کا تو محاسبہ کرنا چاہیے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم ذمہ دار شہری بنے. ہر آدمی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حق کو استعمال کرے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دن
اچھے ہمیں عطا فرما دے، اور جو ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں اس ملک میں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کر ہمیں بھی اچھا کر دے، اور جو حکمران آئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔